امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزامات۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے جزیرہ قشم اور بندرگاہ بندر عباس پر حملہ کیا ہے۔ سینکام کے مطابق اس حملے کا مطلب سیز فائر کا خاتمہ نہیں، امریکہ نے ایران کے بلا اشتہار حملے کا جواب دیا۔ ایران نے میزائل اور چھوٹی کشتیوں سے حملہ کیا، کوئی امریکی نقصان نہیں ہوا۔ امریکہ نے ایران کے ان تنصیبات کو نشانہ بنایا جہاں سے حملہ ہوا تھا۔ چینی خبر ایجنسی سنہوا کے مطابق امریکہ کے حملے سے ایران کے قشم جزیرے میں ایک لنگر گاہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی فارس کے مطابق بندر عباس اور قشم جزیرے پر متعدد دھماکے سنے گئے۔ بندر عباس میں دھماکوں کی آواز ایرانی فضائی دفاع کی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی کہ آبنہ ہرمز میں 3 ڈسٹرائر امریکی جہازوں پر حملہ کیا گیا، تاہم کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، جہاریت کا جواب دینے کا اعلان۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے مطابق امریکہ نے خمیر، سرک اور قشم جزیرے کے ساحلوں پر حملے کیے، خطے کے کچھ ممالک کا تعاون بھی شامل تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ نے ایک ایرانی تیل بردار جہاز کو نشانہ بنایا جو جاسک کے علاقے سے آبنہ ہرمز کی طرف جا رہا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے پورٹ فجیرہ کے سامنے آبنہ ہرمز میں داخل ہونے والے ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان نے کہا ایران بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ امریکہ کے 3 ڈسٹرائر بحری جہاز کامیابی سے آبنہ ہرمز پار کر گئے۔ ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ کیا مگر کوئی نقصان نہیں ہوا۔ حملہ کرنے والے ایرانیوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ آبنہ ہرمز اور اطراف میں ایران کے ساتھ جھڑپوں کے باوجود جنگ بندی برقرار ہے۔ امریکی صدر کہتے ہیں جھڑپوں کے باوجود ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر امن مذاکرات پر پاکستانی فیلڈ مارشل کی تعریف کی۔ صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو امریکی بحری جہازوں پر حملے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ایران نے امریکی جہازوں پر میزائل اور ڈرونز حملے کیے۔ ایران کی پہلی رجیم ختم ہو گئی، دوسری تقریباً ناکارہ ہو چکی ہے۔ اب ہم تیسری رجیم سے ڈیل کر رہے ہیں۔ They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? Or do you want to hear a different tone? That's the only thing they understand. They don't understand it. Well, it's more than a one-page offer. It's an offer that's basically said they will not have nuclear weapons. They're going to hand us the nuclear dust. And many other things that we want. ٹرمپ نے ایک بار پھر تعریف کرتے ہوئے کہا پاکستان شاندار ملک ہے، پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل شاندار شخصیات ہیں۔ Really wonderful leadership at place. As you know, Pakistan has been fantastic and their leaders have been fantastic. The field marshal and the prime minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. اس سے پہلے امریکی ٹی وی سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا تھا کہ امریکہ ایران امن معاہدہ 1 ہفتے کے درمیان طے پا سکتا ہے۔ ایران جلد معاہدہ نہیں کرتا تو نئے حملے کریں گے۔ امریکی ایوانی نمائندگان میں پاکستان کی امن کوششوں کی ستائش کی قرارداد پیش۔ قرارداد امریکی کانگریس کے رکن ایل گرین نے ایوان میں پیش کی۔ قرارداد میں پاکستان کو غیر جانبدار اور قابل اعتماد ثالث قرار دیا گیا۔ قرارداد کے متن کے مطابق تباہ کن جنگ کے دوران پاکستان کا کردار کلیدی رہا۔ کانگریس رکن ایل گرین نے قرارداد میں پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا۔ قرارداد میں کہا گیا پاکستان نے جانی اور مالی نقصان روکنے کے لیے بہترین سہولت کاری فراہم کی، سفارتی وفود کی میزبانی کے لیے شہروں کی بندش جیسی مشکلات برداشت کی۔ اس جنگ کے خاتمے اور پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ پاکستان نے تعمیری مذاکرات ممکن بنانے میں انتہائی ضروری کردار ادا کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتا دیں پاکستان کا فی الحال LNG اسپاٹ کارگوز کی خریداری نہ کرنے کا فیصلہ۔ قطر سے سستی LNG ملنے کی امید، پاکستان نے کم ترین عالمی بولیاں مسترد کر دیں۔ اسی سے متعلق مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے زیغم نقوی سے، اپڈیٹ کیجیے گا زیغم۔ جی بالکل، LNG کی خریداری کے لیے پاکستان نے جو آن سپاٹ کارگوز کی خریداری کا فیصلہ کیا تھا، اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آن سپاٹ خریداری نہیں کی جائے گی، اور اس لیے یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ قطر سے جو LNG ہے وہ سستی مل سکتی ہے۔ اسی وجہ سے جو پاکستان LNG لمیٹڈ ہے انہوں نے جو کم ترین عالمی بولیاں ہیں وہ مسترد کر دی ہیں۔ BLL نے جو BP سنگاپور اور ٹوٹل انرجیز کی کم ترین بولیاں مسترد ہونے سے آگاہ کر دیا ہے، اور اس میں کیونکہ قطر کے ساتھ طویل مدتی معاہدہ ہے، اس میں LNG سستی ملنے کے حوالے سے امکانات ہیں، اور ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کو قطر سے 2 LNG کارگوز ٹرم کنٹریکٹ ریٹ پر ملنے کی بھی توقع ہے، اور قطر سے LNG برینڈ خام تیل کی قیمت 13.37% نرخ پر مل سکتی ہے۔
اور قطر کی جانب سے LNG کارگو کی دستیابی کے مثبت اشارے موصول ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے جو قطری کارگوز ہیں اپنے ہرمز کے راستے پاکستان پہنچائے جائیں گے، اور حکومت سستی درآمدی گیس کے حوالے سے جو یہ کوشش کر رہی ہے تاکہ جو بجلی کی پیداوار ہے اور جو دیگر ضروریات ہیں وہ پوری کی جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زیغم نقوی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ ایک بار پھر اپنے ناظرین کے لیے لے آیا منفرد اور سنسنی خیز کہانی۔ جی ہاں، انسپیکٹر صبیحہ ڈرامے میں ایک پرعزم اور نڈر افسر بننے تک کا سفر نہایت دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تمہارے جیسے لوگوں کے لیے زندگی ایک مشکل سفر ہے صبیحہ۔ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ لے آیا ایک اور شاہکار ڈرامہ انسپیکٹر صبیحہ۔ یہ ڈرامہ دراصل منی سیریز گناہ کا پریکوئل ہے جو ناظرین کو صبیحہ شاہ کے ماضی سے روشناس کراتا ہے۔ ارے یار، کسی نہ کسی کو تو کرنا ہے نا، ہمارے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ ڈرامے میں جہاں جرم و سسپینس شامل ہے، وہیں ایک عورت کی اپنے حوصلے کے ساتھ انصاف کے لیے جدوجہد بھی نمایاں ہے۔ ورنہ تو سب نہیں ہے ایک نہ ایک دن۔ میں اتنا قریب آ کر یوں بیچ میں نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ پولیس اکیڈمی ہے، یہاں ہر کریڈٹ کا ڈرگ ٹیسٹ ہوتا ہے، پتہ ہے نا تمہیں؟ ہر موڑ پر ایک نیا سوال، ہر قدم پر ایک نیا خطرہ اور ہر فیصلہ ایک نئی آزمائش، یہ سب مل کر ڈرامے کو لازمی دیکھنے والا بناتے ہیں۔ آپ کے لیے نا میڈم یہ سب شوق ہوگا، مگر میرے لیے جنگ ہے۔ تمہیں کچھ نہیں پتا کہ میں کس آگ سے گزر کر یہاں تک آئی ہوں۔ ایک مضبوط اور سنسنی خیز کہانی کے ساتھ دیکھیے ڈرامہ انسپیکٹر صبیحہ ہر جمعہ اور ہفتے کی رات 8 بجے صرف ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر۔ وزیر اطلاعات پنجاب کے آپریشن بنیان و مرصوص کو 1 سال مکمل ہونے پر قوم کو مبارکباد۔ عظمہ بخاری کا کہنا ہے، مارکہ حق میں ہماری بہادر افواج نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو رہتی دنیا یاد رکھے گی۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کے کارنامے دنیا کی افواج کے لیے اسٹڈی کیس بن چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پاکستان ایک پرامن اور ذمہ دار ریاست، ہماری پہلی ترجیح امن ہے، جو امن کو کمزوری سمجھے گا اس کا حشر بھارت جیسا ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کے آپریشن بنیان مرصوص کو 1 سال مکمل ہونے پر قوم کو مبارکباد۔ وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی 2 روزہ دورے پر بنگلہ دیش پہنچ گئے ہیں۔ بنگلہ دیشی سیکرٹری خارجہ، CEO BCB دیگر حکام نے ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا۔ بنگلہ دیش میں پاکستان کے ہائی کمشنر عمران حیدر بھی موقع پر موجود تھے۔